بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سیدنا حمزہ نے جب صبا بن عبد العزیٰ کو واصل جہنم کیا تو وحشی بن حرب ایک ماہر ندا باز تھا، ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے چھوٹے نیدے کو پوری قوت کے ساتھ آپ کی طرف پھینکا، جو ناف کے نیچے سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سیدنا حمزہ نے غضنفار شیر کی طرح وحشی پر جھپٹنا چاہا، لیکن شدید زخم کے باعث آپ اٹھ نہ سکے اور آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غزوہ کے اختتام پر جب قریش مکہ میدان احد سے چلے گئے تو مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا کے بارے میں دریافت فرماتے کہ ان کی کوئی خبر بتاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ تلاش کے لیے تشریف لے گئے۔ وادی کے وسط میں آپ رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر خون میں نہایا ہوا دیکھا تو زارو قطار لونے لگے۔ واپس آ کر سرکار مدینہ کو ساری صورتحال سے مطلع فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ہمراہ شجاعت و جانبازی کی اقلیم کے سلطان جس تخت خاک پر جلوہ فرما تھے وہاں تشریف لائے تو عاشق صادق کی قابل رشک حالت اور اتنا غم انگیز منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک اس قدر اشبار ہو گئی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لینے شروع کر دیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس سے قبل اتنی شدت سے گریہ بار کبھی نہ دیکھا تھا جتنا آپ رضی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ پر گریہ بار ہوئے تھے۔ پھر سیدنا حمزہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ تم عزہ و قارب کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ تمہاری وجہ سے مجھے جو تکلیف پہنچی ہے آئندہ ایسی کبھی نہیں پہنچے گی۔ میں کبھی ایسی جگہ نہیں ٹھہرا جو اس سے زیادہ غصہ دلانے والی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بالا کے بعد فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے ہیں اور مجھے بتایا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حمزہ بن عبد المطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ سیدنا حمزہ کی بہن سیدت صفیہ کو جب اپنی بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت صفیہ کے بیٹے حضرت زہر بن عوام سے فرمایا کہ انہیں آگے بڑھنے سے روکیں، کیونکہ ان کو دیکھنے سے ان کی قوت صبر جواب دے دی جائے گی۔ حضرت زبیر نے والدہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اماں جان، رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں، جس پر آپ نہایت جرأت اور دلیری سے بولی، بیٹا مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر والدہ کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اچھا تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ سیدت صفیہ حضرت حمزہ کے جسد اطہر کی طرف آئیں، دعا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی واپس لوٹ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدت صفیہ نے اس غم موقع پر بھی چند اشعار منظوم و مرقوم فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید الشہداء سیدنا حمزہ کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔